السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زہر باز یا وائب بازی۔ جانوروں میں پایا جانے والا عام سا مسئلہ وائب بازی، زہر باز، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے یہ ہے کیا چیز۔ عام طور پر زہر باز دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے میٹھا زہر باز اور دوسرا ہوتا ہے کوڑا یا کڑوا یا گرم زہر باز۔ تو سب سے پہلے کوڑا گرم زہر باز۔ کوڑے زہر باز کے کچھ اہم نشانیوں میں جسم کے کسی حصے پر ورم یا سوجن کا ظاہر ہونا، پیپ یا پانی سے بھرے دانوں کا نکلنا یا جسم کے باہر والے حصے پر گلٹیاں سی بن جانا یا محسوس ہونا، ہوانے کی سوجن، ورم سوزش بھی بعض اوقات کوڑے گرم زہر باز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے میٹھا زہر باز۔ میٹھا زہر باز کہتے کسے ہیں؟ جسم کے اندرونی حصوں یا خون میں زہر باز کا پیدا ہونا جس کے اثرات باہر جسم پر ظاہر نہیں ہوتے۔ فارمرز کی زبان میں اسے میٹھا زہر باز کہا جاتا ہے۔ زہر باز کی یہ قسم زیادہ تر جانور کے نظام انہضام میں ہونے والی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے اہم نشانیاں جانور کی آنکھوں سے سفید مواد کا خارج ہونا، آنکھوں سے پانی بہنا، آنکھوں کے گرد مواد کا جمع ہونا، منہ سے بدبو آنا، پیشاب سے بدبو آنا، دودھ سے بدبو آنا، بھینسوں میں کھال کا لال سے رنگ کا ہو جانا، منہ سے ہلکی ہلکی رالیں ٹپکنا۔ اس کے علاوہ وائب بازی کے شکار جانور کے منہ اور جسم پر فوم میں پائی جانے والی مکھیاں زیادہ تعداد میں بیٹھتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس مرض کی خاص نشانیاں ہیں، وجوہات۔ میٹھا یا کڑوا زہر باز ہونے کی وجوہات میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے جانور کی خوراک میں اچانک تبدیلی، بادی چیزوں کا استعمال، نمکیات کی کمی، فیڈ میں موجود زہریلے مادوں کے اثرات یا وٹامن، منرل، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کی کمی یا زیادتی اس کی اہم وجوہات میں سے ہیں۔ اس طرح اس کے علاوہ کھارے یا نمکین پانی کا استعمال، جانور کا ایک ہی جگہ بندھا رہنا، چلنے پھرنے سے ہونے والی ورزش کا نہ ہونا بھی فاسد مادوں کو جسم میں جمع ہونے کا باعث بن کر زہر باز کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس کے اگر ہم علاج کی بات کریں تو اس کے علاج میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے، اگر زہر باز جسم کے حصوں پر ظاہر ہو اور پیشاب یا گوبر کے راستے سے نہ نکلتے ہو تو اس کے لیے میگنیشیم سلفیٹ یا پتھر کا نمک 400 گرام، ایمونیم کلورائڈ یا نوشادر 60 گرام، پوٹاشیم نائٹریٹ یا کلمی شورہ 60 گرام، ان تینوں چیزوں کو پیس کر مکس کر کے دینے سے جانور کا پیشاب کھل جاتا ہے اور فاسد مادے پیشاب کے راستے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ نسخہ حیوانہ وغیرہ کے بادی کی وجہ سے سوزش میں بھی کارکردگی ثابت کرتا ہے۔ اس کے بعد نسخہ نمبر 2 پر آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے کوڑا یا کی 60 گرام، کالی جیری 60 گرام، بڑی الائچی 30 گرام، سونڈ 60 گرام، کالا نمک 120 گرام، تنبا یا تنبی 50 گرام، چرائتا 60 گرام، کالی مرچ 60 گرام، نیلا تھوتھا 1 گرام، ایلو ویرا یا کموار گندل 250 گرام، ایشوا گندھا پتے 120 گرام، زنک سلفیٹ 3 گرام، وٹامن سی گولیاں 8 لے لینی آپ نے۔ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح پیس کر مکس کر کے 2 خوراکیں بنا لیں اور صبح و شام ایک خوراک کر کے 3 یا 5 دن تک دینے سے زہر باز کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہے۔
اس کے علاوہ اس دوران مکئی کا دلیا، مکئی کا چارہ، مکئی کا سیلیج اور روٹی کے ٹکڑوں سے پرہیز کروائیں۔ اس کے علاوہ نسخہ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے اس میں آپ نے جو لینا ہے وہ ہے کوٹ 600 گرام، چرائتا 1 گرام اور نیم کے پتے 1 کلو۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح پیس کر مکس کر لیں اور 10 خوراکیں بنا لیں۔ روزانہ ایک خوراک 10 دن تک کھلانے سے بھی زہر باد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند